تو بہرحال یہ بات تو آپ کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے آج کے درس میں کہ ہمارے دلائل 4 ہیں اور اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے. وہ ان کا ایک آج کل لشکر چل لشکر طیبہ وہ جہاد کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. مجھے ایک پوچھنے لگا جی لشکر طیبہ میں جانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں جانا چاہیے. ان کے 2 لڑکے بھی ساتھ ہیں. جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے منکر ہیں یہ لوگ. قرآن کے منکر ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کیا دلیل ہے جی؟ ان کا دیکھیے ہماری بھی تحریک ہے حرکت المجاہدین وغیرہ اور ان کی بھی ہے لشکر طیبہ. قرآن پاک میں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے وہاں صاف طور پر یہ ہے کہ جب جہاد شروع ہو جائے طلاق تنازع آپس میں لگا رہتا ہے. آپس کے جھگڑے ختم کر دو سارے ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ قرآنی حکم ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہے. میں نے کہا ہمارا رسالہ نکلتا ہے سدائے مجاہد کسی مہینے کا اٹھا کے لے آؤ. صرف جہاد کا موضوع ہوگا انڈیا کے خلاف باتیں ہوں گی روس کے خلاف ہوگی. ایک صفحہ تو کجا ایک سطر بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے نہیں ہوگی. اور تمہارا رسالہ لشکر طیبہ والوں کو نکلتا ہے الدعوہ وہ کسی مہینے کا لے آؤ. میں متعین نہیں کرتا. اس میں 5 صفحے اگر کافروں کے خلاف ہیں تو 30 صفحے حنفیوں کے خلاف ہوتے ہیں. تو قرآن پاک نے کہا تھا کہ آپس کے اختلافات جہاد کے موقع پر ختم کر دو. ان کا جو جہاد کا رسالہ ہے وہ خود قرآن کا منکر ہے. وہ اگر 5 صفحے کافروں کے خلاف لکھتا ہے تو 25 پر کے 35 صفحے مسلمانوں کے خلاف لکھتا ہے آپس میں لڑاتا ہے. تو کیا اس تحریک میں جانے کی قرآن اجازت دے گا؟ اب وہ جو تھے حنفی وہ تو سمجھ گئے کہنے کے لیے بالکل نہیں ہے. میں نے کہا یہ لوگ تو قرآن کے منکر ہے کم. تو وہ 2-4 لڑکے ملتان کے نوجوان لے گئے کاروباری تھے. وہ بس آ گئے وہاں ٹریننگ لے کر 3 مہینے. اب وہ ٹریننگ کیا تھی؟ ماں سے لڑتے تیری نماز غلط ہے, باپ سے لڑتے, بھائیوں بہنوں کو تو پیٹ دیتے کہ غلط نماز پڑھتا ہے. یہ قصہ شروع ہو گیا. معلم معلم محمد یاسین صاحب صابر تکمیل کے استاد ہیں, بڑے استادوں میں خیر بنارس میں. ان کی مسجد کے تھے وہ نمازی مقدی ان کے تھے پہلے. انہوں نے ایک پروفیسر صاحب کو کہا کہ ان کو امین کے پاس لے جاؤ. وہ 3 ان کے قابو ہے ان کو لے آئے. میں نے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ جی نبی پاک کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے یا فقہ پر؟ میں نے کہا قرآن پر عمل کرنا چاہیے یا حدیث پر؟ ان میں کوئی اختلاف ہے؟ تو میں نے کہا فقہ حدیث میں کوئی اختلاف ہے. نہیں وہ کہتے فقہ حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں حدیث قرآن کے خلاف ہے. کہنے کا کیا ہے؟ کہتے جی ان کو قرآن حدیث آتا نہیں, میں ان کو فقہ نہیں آتی اس لیے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا شور مچانا چاہتے ہیں؟ نہیں جی سمجھنا چاہتے ہیں. میں نے وہ کتاب حدیث رہے حدیث دی ان کو. اس میں رفع دین نہ کرنے کی تقریباً 40 حدیثیں ہم نے ذکر کی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ پڑھ لو بیٹھ کے اس کے بعد بات کرنا. اب وہ آپ پہلے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہیں یار وہ جھوٹ ہی بولتے رہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں, یہاں تو بہت ساری حدیثیں, یہاں تو بہت ساری حدیثیں. وہ انہوں نے 1 گھنٹے میں سارا باب پڑھ لیا. میں نے کہا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں جی بس ہمیں یہ کتاب بتائیں کہاں سے ملتی ہے. وہ ٹھیک ہو گئی سر. اب وہ چوتھا جو تھا اس کے پیچھے غیر مقلد مولوی لا گیا کہ یہ نہ چلا جا کہیں. لیکن یہ تینوں اس کے پیچھے کے بھی آؤ وہاں چلو لے آئے ایک دن. لیکن اب انہوں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ تو نے بات نہیں اس کی سننی, خود سوال کرنے شروع کر دینے جا. آیا جی آپ میری بات سنیں, میرے سوال کا جواب دیں. ان کو فرمائیے سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ میں اس کے سوال کا انداز سمجھ گیا. میں نے کہا بہشتی زیور سے. بات جی اچھلے کودے, دیکھو کہتے اس کے پاس لاؤ.
کہتا ہے پہلے مسئلہ بیٹی زیور سے لو. ساری دنیا کہتی ہے پہلے قرآن سے لو. میں نے ان ساتھیوں کو اشارہ کیا آنکھ سے کہ جانے دو نا دینا، لیکن ذرا اچھل لینے دو، بیچارے کا غصہ نکل جائے تھوڑا بہت. وہ پڑھ کے میں نہیں بیٹھتا، میں بات سنتا ہی نہیں اس کی. کہتا ہے پہلے مسئلہ بیٹی زیور سے. ساری دنیا کہتی ہے کہ مسئلہ قرآن سے لو. یار بات تو میں تو اس کی بات سنتا ہی نہیں. اب میں اشارہ کروں وہ بٹھا لیں اس کو، پھر بھائی بات تو سن، تھوڑی سی بات سن لیں. تو کیا سنی؟ وہ کہتا پہلے بیٹی زیور سے مسئلہ لو. 5-7 منٹ تڑپتا رہا. پھر میں نے کہا بھی بات دیکھو، چلو میں معذرت کر لیتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. اصل میں ہمیں سچ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. ہم بہت مجبور ہیں اس بارے میں کہ سچ بول دیتے ہیں. وہ پھر گرم ہو گیا. اچھا یہ سچ ہے کہ پہلے میں سب مسئلہ بیٹی زیور سے لو؟ سچ تو یہی ہے. پھر جناب بڑا گرم، دیکھو کہتا ہے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. میں نے کہا اچھا بیٹھ جا، اس وقت تو سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. میں نے کہا یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ عوام کے لیے فقہ ہی ہے، تو فقہ سے مطلب ہے. اب میں نے کہا تجھ سے میں صرف 2 باتیں پوچھتا ہوں، مجھے صحیح جواب دے دے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک عیسائی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے مسلمان ہونا ہے، اسے مسلمان کر لیا. اس کا نام رحمت مسیح تھا، ہم نے رحمت اللہ کر دیا. اب وہ مسلمان ہو گیا ہے نا، اس پر نماز فرض ہے، تو مجھے ذرا جھجک نہیں، میں اسے بیٹی زیور یا تعلیم اسلام دوں گا کہ بھئی یہ شرطیں ہیں نماز کی، کپڑے صاف کر لو، بدن صاف کر لو، نماز پڑھنی ہے. تو سچی بات بتا کہ اسے قرآن پاک دے گا ترجمے والا کہ نماز کی شرطیں تلاش کر. دیکھا وہ تو 9 مسلم ہے نا، ابھی مسلمان ہوا ہے، تو کتنی عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ 8-10 سال سے. میں نے کہا تو ترجمے والا قرآن لی اور پہلے نماز کی شرطیں نکالتا. پہلے نمبر پر میں دیکھوں تو کیا کرتا ہے. قرآن لے کر دیکھے چاروں طرف. میں نے کہا تو کیا کرنا ہے، اس کافر کو پہلے قرآن دیا جائے گا، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ بیچارہ سال میں قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو شرطیں نہیں ملیں گی اس کو. پھر ساری سیاستہ 6 سال میں پڑھے گا، شرطیں نہیں ملیں گی. آخر 7 سال اس کی نمازیں برباد کر کے جو ہم بیٹی زیور دیں گے اسے، دیکھو اس بیچارے کو پہلے بیٹی زیور دے دے. یہ دیکھو میں نے بات تو سچی کہہ دی ہے، لیکن سچ میں کیونکہ کرواہٹ ضرور ہوتی ہے، اس لیے آپ کو عادت ہوگی ہے جھوٹ سننے کی، آپ کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، یہ سچی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. جب میں نے کہا نکالو شرطیں، اب خاموش. میں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ رہے تھے، آخری اتحیات میں بیٹھے تو بھول کر اتحیات کی جگہ آپ نے الحمد شریف پڑھ لی، ایسا ہو جاتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ قرآن شریف رکھا ہے، نکالو یہ مسئلہ کہ اگر اتحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھ لی جائے تو کیا کیا جائے؟ قرآن پاک رکھا ہے، پہلے ہم آپ کو قرآن ہی دیتے ہیں نا. ہمارا دماغ خراب ہے، ہم آپ کو بیٹی زیور دیں. نکالے، سیاستہ رکھی ہے، نکالے. اب مسئلے کی آپ کو اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کتنے سالوں میں کتابوں کا مطالعہ کریں گے؟ اور آخر ہیر پھر کے یہ مسئلہ آپ کو بیٹی زیور ملے گا تو فقہ کی کتاب. تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پہلے نمبر پر کیا تھے کہ چلو بیٹی زیور پڑھے. ہم اتنے سال کی آپ کی نمازیں برباد نہیں کرتے، خراب نہیں کرتے. میں نے کہا ان کی عادت یہ ہے کہ مسئلہ وہ بھی بیٹی زیور سے دکھاتے ہیں، لیکن ہم سچ بول دیتے ہیں کہ مسئلہ فقہ کا ہے، وہ بیٹی زیور کا مسئلہ بتا کے آپ کو کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، آپ کو لے جاتے. چلیے میں نے کہا یہی اتحیات والا مسئلہ آپ ان کے پاس لے جائیں، انہیں کہیں کہ ہمیں سیاستہ سے نکال دیں کہ اتحیات کی جگہ ہمیں پڑی گئی. شرعی روایت ہو کہ اب کیا کریں، لے ہو جاتا. اب وہ کچھ ڈھیلا ہوا. میں نے کہا جن فقہا کے ہم احسان دے ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے اس انداز میں مسائل واضح کر کے رکھ دیے ہیں، شرائط الگ بتا دی، ارکان الگ بتا دیے، واجبات الگ بتا دیے، سنتیں الگ بتا دی، اتنا ہم پر احسان کیا، ایک ایک بات واضح فرما دی
گویا پکی پکائی روٹی ہمارے سامنے رکھ دی کہ بھائی کھا لو. تو جو آدمی ہمیں پکی پکائی روٹی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے, گالیاں دینی چاہیے اس کو. وہ جو 3 تھے پہلے کہنے کہ جی بالکل شکریہ ادا کریں گے, گالیاں کو دینی چاہیے. میں نے کہا یہ کھاتے ہماری روٹی ہے اور گالیاں بھی ہمیں دیتے, ایسے نمک حرام ہے یہ لوگ. اب اس بات پر پھر وہ مانا کہ واقعی جی ہم تو خود قرآن پاک سے مسئلہ نہیں نکال سکتے, نہ حدیث سے نکال سکتے ہیں. تو میں نے کہا جو خود ڈاکٹری کی کتاب سے نسخہ نہ لکھ سکے پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا گناہ ہے. میں نے کہا یاد رکھو ہمیں اللہ نے فقہا کے سپرد کیا ہے, محدثین کے سپرد کیا ہی نہیں چلے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اور پورا دین ہمیشہ فقہا سے ملتا ہے, کیونکہ فقہ میں سارے مسائل ہیں. قرآن والے بھی آ گئے, سنت والے بھی آ گئے, اجماع والے بھی آ گئے, قیاس والے بھی آ گئے. تو پورے مسائل سوائے فقہ کی کتاب کے کہیں ملتے ہی نہیں. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فقہا کے سپرد کیا ہے, کسی اور طبقے کے سپرد نہیں کیا. بلکہ اللہ کے نبی تو محدث کو دعا دے رہے ہیں تو اسی شرط پر نظر اللہ عبدن سامیہ مقالتی فرما کر بعد میں یہ کہ ربا حامل فکر غیر فقیر, کہ محدث کو یہ دعا جب ہی پہنچے گی جب وہ معنی سمجھنے میں فقیر کی تابعداری کرے گا, تقلید کرے گا. کہ جو افقہ ہے اس کے پاس اس کو لے جاؤ تاکہ اسے سمجھ سکے. تو میں نے کہا جب یہ اب دیکھو ان کا یہ ان کی بات کہ عامی آدمی سب سے پہلے قرآن دیکھے, خود قرآن کے خلاف نکلی. قرآن نے عوام کو صرف